الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد اور اس کی کبریائی کے ساتھ اور بے پناہ درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے توسط سے، جن کے ذریعے سے یہ دین عملی طور پر ہم تک پہنچا ہے۔ دراصل پہلی بات یہ ہے کہ آپ سنت کو سمجھ لیں کہ سنت ہے کیا چیز۔ جس طرح قرآن مقدس اللہ کی لاریب کتاب ہے، اسی طرح
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی زندگی بھی لارائب ہے. ان کی لارائب زندگی میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا، جس طرح لارائب کتاب میں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن مقدس تھیوری ہے تو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکل ہے. ہمارے بڑے سادہ لوگ ساتھی ہیں اس طرح کے، جب کبھی کسی کے ساتھ بات کرنے کے ٹکراؤ میں آ جاتے ہیں، جب عقائد کی بات ہو رہی ہوتی ہے عقیدہ سمجھانے کے لیے، تو دوسرا جو اس پر وار کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے قرآن میں دکھاؤ نماز کا طریقہ. قرآن مجید میں نماز کا طریقہ دکھاؤ، حکم ہے طریقہ دکھاؤ. وہ پھنس جاتے ہیں تو سوچتے نہیں وہ کہہ کیا رہا ہے. ان کا جواب قرآن مقدس میں ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے. ان سے پوچھیں یہ نماز ایمان ہے یا عمل ہے. یہاں یہ پھنس جائیں گے اور جواب نہیں دے سکیں گے. تو اس لیے اپنی علمی کیفیت کو بڑھانے کے لیے علماء سے منسلک رہیں، اللہ کی اس دی ہوئی کتاب کی تعلیم سے منسلک رہیں، ورنہ دنیا ہر داؤ پہ آپ کو داؤ لگا کر آپ کو سنت سے بھی دور لے بھگائے گی، آپ کی عملی زندگی سے بھی دور بھگا لے گی. جو لوگ حدیث کا رٹ لگاتے ہیں وہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر الیگیٹ کر کے وہ حدیث منسوخ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نماز تو عمل ہے، پریکٹیکل ہے، حکم قرآن مقدس میں ہے. جب سوال یہ کرتے ہیں بھی نماز تو ہے بھی عمل تو آپ عقیدے کی بات کرو، پھر وہ کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے، جو زندگی ہے، وہ متواترہ ہے، یہ چلتی آ رہی ہے سنت متواترہ، جس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہیں ملتا. ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ جو لوگ بدعتیں گھڑتے ہیں، سنت کا اپوزٹ بدعت ہے. اصل آپ پہلے دو بیانوں میں سنت کی بھی تقریباً بات سمجھ چکے ہیں کہ سنت کیا ہے، سنت کی اہمیت کے کیا مقامات ہیں. تو اس لیے جو پریکٹیکل ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. قرآن کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بندو میری اسوہ حسنہ پر، میری زندگی کو جو میں نمونہ ہوں، میں ماڈل ہوں، اس کو سمجھو، دیکھو اور اس پر اپنی زندگی کو سنوارو. عقیدہ قرآن، عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ. بہت سی روایات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو بھی اظہار کر رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں. تسلیم خم ہے.
اب خطبہ میں پڑھتے ہیں جمعہ کے خطبہ میں کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، ہر ضلالت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ بدعت حسنہ۔ عجیب بات ہے۔ کل پوچھے علماء کرام سے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، تباہی ہے۔ کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی لے جانے والی جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے، میں صرف 2 آیات پڑھوں گا تاکہ جو سنت ہے ہم دعوت کس طرح دے سکیں تاکہ لوگ ہماری طرف راغب ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تجھے وہ چیز بتاؤں جو اللہ نے مجھے بتائی ہے آپ کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر آگے میں ایک آیت مبارکہ پیش کر کے میرا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا۔ ہر اس بدعت سے دور بھاگیں جس سے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا۔ آپ علماء کرام موجود بیٹھے ہیں، میں بحیثیت ایک علمی بات سے، آپ مجھے رد بتا سکتے ہیں کہ دعا کے نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھایا جا سکتا؟ کسی حدیث میں اس کا رد بتا سکتے ہیں؟ جو عمل کیا ہی نہیں تو وہ ہوگا کہاں؟ جو کیا ہے اس کو ٹیلی کریں۔ تو اس لیے اللہ نے قانون دیا ہے، اے میرے پاک پیغمبر محمد کریم، مجھے ان لوگوں سے پیار نہیں، اللہ کے پیغمبر پوچھ رہے ہیں، اللہ تجھے کیوں پیار نہیں؟ یہ تو تیری مخلوق، اے میرے اللہ تجھے ماننے والے، اے میرے مالک مجھے بھی ماننے والے، تجھے بھی ماننے والے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، اے میرے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں میرے پیغمبر، ما یعبؤ بکم ربی، اللہ تجھے کیوں ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں مجھے ان لوگوں کی اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری کتاب کی روشنی جو تو نے میرے پیغمبر ان کو دے دیے، مگر تیری اسوہ میں چلنے والے یہ لوگ نہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي، جو لوگ اسوہ پہ نہیں چلتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتے، ان کی چلتی پھرتی جو چلتی آ رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے راستے سے چلتی آ رہی ہے، ہر بدعت میں یہ لوگ
نیا نیا معاملہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے میرے پیغمبر، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ کیوں ضرورت نہیں؟ فرما رہے ہیں فَاتَّبِعُونِی، اے میرے پیغمبر جب تک تیری یہ پیروی نہیں کریں گے، تیرے عمل کی پیروی نہیں کریں گے، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ تیری پیروی کرنے کے لیے چل پڑیں گے میرے پیغمبر، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ عقیدہ بھی قرآن کے مطابق، ان کی زندگی بھی میرے سونے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق یہی سنت بن رہی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو کبھی جدا نہیں کیا سکتا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی رہ گئی تب بھی ناکام۔ اسوہ بھی ضروری، عمل بھی ضروری، عقیدہ بھی ضروری، عمل صالح بھی ضروری۔ یہ سنت بن رہی ہے میرے پیغمبر کی۔ جب یہ دو چیزیں تم اپنا لوگے، عادات، انوار، تجلیات میری رحمت کی جو برس رہے ہیں میرے پیغمبر، تو میں کیا کروں گا؟ جو تیری اتباع بھی کریں گے تو میں رب ان سے محبت بھی کروں گا، مگر صرف محبت نہیں کروں گا بلکہ کیا کروں گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تب میری رحمت منتظر رہے، میری رحمت نچھاور ہے ان پر، میری رحمت کے سمندر ان پہ امڑتے رہیں گے میرے پیغمبر۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تمہارا رب منتظر ہے ان لوگوں کا، تمہارا رب ان لوگوں سے پیار کرنے والا ہے جو عقیدے کو بھی صحیح اپنائے ہوئے ہیں، جو تیری عمل پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ فرق ہے، سنت کا فرق ہے، کوئی بات نہیں۔ سمجھے تو صحیح، اتنا بڑے لوگ، اتنا بڑی قوم یہ کیا کام کر رہی ہے، ہم کیا کریں، مجبوری ہے قوم کی، برادری کی۔ یاد رکھنا سنت کا مقام، اہمیت ہے۔ کسی کی جرات صبح کے 2 سنتوں کے بجائے 2 فرض کے بجائے 1 پڑھ لے یا 3 پڑھ لے، کیوں نہیں کرتے؟ محبت نہیں آپ کو؟ پڑھے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا کے دکھائیں کہ مومن ہے، ویسے روشنی میں معاشرہ کھا رہے، سمجھتے نہیں ہے نا۔ ہر زندگی کا ہر معاملہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس پر ہی زندگی گزاریں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، کہتے ہیں نا، امتی ہے نا، حضور تو رد کر رہے ہیں۔ جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکا کیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ فمن غش فلیس منی، بات ختم ہو گئی۔ آپ کیسے کہتے ہیں میں کلمہ گو ہوں؟ اللہ نے قانون، 2 قانون دیے ہیں۔ جب تک اب یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ کی ہے، بلکہ منع فرما رہے ہیں ملاوٹ۔ جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو پریکٹیکل لائف ہے وہ اسوہ حسنہ سے ہے۔ اب اسوہ حسنہ اخلاق ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ انتھنٹک ہوتے ہیں، سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں۔ جب وہ سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں تو اللہ ان کو چننے کے بعد پھر بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ دیتا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی آتی، شادیاں ہوتی ہیں، اسوہ کے خلاف، موت آتی ہے، دفنانا ہے، فلاں فلاں کام، یہ وہ خلاف۔
پھولوں کی برسات کر دیتے ہیں قبروں پہ، کہاں جائیں؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو چھوڑ دیں، یہ اسوہ ہے۔ آپ اسوہ ملی کیسے، کس انداز سے اسوہ ہے؟ تو میں آیت مبارکہ پیش کر دیتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہیں بہت نرم دل بنایا ہے، بہت نرم دل بنایا ہے۔ اگر تم نرم دل نہ ہوتے، یہ لوگ کبھی آپ کی بات بھی نہ سنتے اور آپ کی اسوہ بھی نہ اپناتے۔ آپ تو ماں باپ سے بھی اتنا نرم دل نہیں اپناتے، ہمسایوں سے، دوستوں سے تبلیغ اور ابلاغ کرنے میں ہے پر غصہ، جلاد بن کے باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر کو اس لیے میں نے نرم دل بنایا ہے۔ اب وہ آیات بارہ پیش کرتا ہوں جناب کی خدمت میں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر یہ اس وقت خوش ہیں، ہم نے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، آگے عمل نہیں اپنانا، اس وقت کو نہیں اپنانا، سنت کو نہیں اپنانا۔ اب وہ آیت مبارک دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا اے میرے پیغمبر، بے تیرے رب کی اگر مہربانی نہ ہوتی، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے، اسوہ کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے نرم مزاج بنایا ہے میرے پیغمبر۔ اگر تم سخت مزاج ہوتے، میں سخت مزاج بناتا میرے پیغمبر، تمہاری بات کون سنتا؟ میرے پیغمبر میں نے کیا کیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تمہارے پاس کوئی نہ ٹھہر سکتا میرے پیغمبر، اس لیے میں نے اپنی ساری رحمت تجھ پر لیٹ دی۔ اے میرے پیغمبر، اس لیے کہ رحمت للعالمین، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تیری اسوہ بن رہی ہے۔ اگر تو پیار سے میرے پیغمبر اپنے گفتار سے، اپنے نرم مزاج سے، اپنی محبت سے، اپنے گفتار انداز میں میرے پیغمبر تبلیغ فرمائیں گے تو یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے، ورنہ یہ کبھی آپ کے قریب نہ آتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مغفرت مانگو ان کے لیے، مغفرت مانگو ان کے لیے۔
تو آگے پھر جواب دے رہے ہیں فَإِذَا عَزَّمْتَ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ میرے پیغمبر لوگوں کے لیے مغفرت بھی مانگو، جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو، عزم کر لو، ارادہ کر لو، میری باغ دوڑ میرے پیغمبر میرے ہاتھ میں، کیوں تم میری طرف سے سرٹیفائیڈ ہو۔ جب آپ تبلیغ کے لیے چل پڑیں گے، میری توحید کو بیان کرنے کے لیے چل پڑیں گے، تو فتوکل علی اللہ۔ ہر مومن کو چاہیے اللہ پر توکل کرے، اللہ پر یقین کرے، اس پر بھروسہ کرے۔ کیوں؟ ہمیں معلوم نہیں آگے جس کی ذمہ داری ہے وہ خود سنبھالنے والا ہے۔ ہم پھر بار بار یہ بات بڑی چبھتی ہے میرے ساتھیوں کے اندر، کیا بات؟ یہ اندر تکیہ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر پڑھیں کہ تکیے والے ہم سے دور چلے گئے۔ وہ ظالم ہے تکیہ کرنے والے، باہر کچھ اندر کچھ۔ کیوں؟ پگڑیاں چاہیے ان لوگوں کو، رتبہ چاہیے، واہ چاہیے، ڈگریاں منصب چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو میرے مومن بندے ہیں، جن کا ایمان محفوظ ہونا چاہیے، وہ گھبراتے نہیں، چاہے تنہا بھی ہو جائیں۔ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آسمان سے مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، برادری ٹوٹ جائے، سب ناراض ہو جائیں، مگر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جو یہ کہتے ہیں ہمارا توکل کرنے والا ہمارا رب ہے، ہم اس رب کریم پر توکل رکھتے ہیں۔ کیوں توکل رکھتے ہیں؟ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو عزیزان گرامی، اسی بات پر، عقیدے پر بھی، عمل میں بھی یہ سواسنا ہے، اپنے آپ کو پابند رکھیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ اللہ ہمارا ظاہر باطن ایک کر، اللہ ہمارا ظاہر باطن ایک کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔